آپ نے دیکھا دلی دنگے ہوئے تو جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکے. جیسے آپ نے دیکھا جو ATS نے ابھی 2 لوگوں کو پکڑا ہے اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے زبردستی مذہب تبدیل کرایا. اب کوئی یہ پوچھے کہ جو 18 سال سے عمر جس کی زیادہ ہے، جو ایڈلٹس ہیں، جو بالغ ہیں، ان کے لیے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ جو مذہب چاہے آپ اپناؤ. کسی بھی طرح سے مایوس ہونے کی یا نراشا کی ضرورت نہیں. یہ آزمائشیں تو آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں بھی ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ ہے اتر پردیش، اور اتر پردیش میں 6 مہینے بعد الیکشن آنے والا ہے. اور جب سے یہ موجودہ اتر پردیش کی حکومت آئی ہے اس وقت سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. سینکڑوں مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنایا گیا ہے. تو یہ فرقہ پرستی چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے، اور یہ مدعے تو ایسے ابھی اٹھیں گے کیونکہ 6 مہینے تک فرقہ پرستی کو بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لونی میں جو عبدالصمد کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور ان کی بیچاروں کی داڑھی کاٹی گئی اور ان کو بہت اذیت دی گئی، لیکن وہ معاملہ بھی ٹھنڈا کر دیا گیا. تو یہ فرقہ پرستی پھیل رہی ہے بہت زیادہ، اور یہ معاملے زبردستی اٹھائے جا رہے ہیں، اور نیشنل میڈیا اس میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نیشنل میڈیا نے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو افواہیں پھیلائی تھیں اور جو غلط خبریں پھیلائی تھیں، تو جو نیوز براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے تو اس نے، آپ کو معلوم ہے نا کہ 3 چینلوں پر جرمانہ بھی لگایا ہے اور معافی مانگنے کی بات بھی کہی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے آج کل، میڈیا بھی اس میں لگ جاتا ہے، اور یہ سیاسی مدعے ہیں، کچھ نہیں ہیں اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں سچائی کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا دلی دنگے ہوئے تو جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں. تو یہ تو ہو رہا ہے سب آج کل. تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ زبردستی بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا سچائی سامنے آئے گی. اور یہ سارے سیاسی مسئلے ہیں، اس کے لیے بہت ہوشیاری سے سب کو رہنے کی ضرورت ہے. ایسے میں کیا رویہ اختیار کریں لوگ، کیونکہ پھر یہ بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشن رام مندر کا مدعا اس میں اہم تھا، لیکن مسلمانوں کو ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو چل رہا ہے، یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس میں جو ہے یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امن پسند شہری ہیں، جو فرقہ وارانہ یکجہتی اور ہم آہنگی چاہتے ہیں، فی الحال وہ چپ ہیں، وہ کچھ بول نہیں رہے ہیں. اس وجہ سے فرقہ پرستوں کی باتیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ہوشیاری کی ضرورت ہے. اور عدالت میں یا کہیں بھی جہاں پر بھی اس کی کوئی تحقیق ہوگی یا عدالت کی انکوائری ہوگی تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جو ATS نے ابھی 2 لوگوں کو پکڑا ہے اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے زبردستی مذہب تبدیل کرایا. اب کوئی یہ پوچھے کہ جو 18 سال سے عمر جس کی زیادہ ہے، جو ایڈلٹس ہیں، جو بالغ ہیں، ان کے لیے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ جو مذہب چاہے آپ اپناؤ. لبرٹی ہے، آزادی ہے، ایکویلٹی ہے، ہر مذہب کے اندر برابری ہے، آزادی ہے. تو اگر آپ باقاعدہ یہ دیکھیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے، اگر آپ اس سیاست سے ہٹ کے دیکھیں تو اس بات میں آپ کو کچھ سچائی نہیں ملے گی. اور یہ بنایا ہوا کیس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جو تھوڑی بہت تکلیف جو بھگتنی پڑے گی، لیکن اس کی سچائی سامنے آئے گی اور یہ سب لوگ بری ہوں گے. لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ لوگوں سے تو یہی اپیل ہے کہ کسی بھی طرح سے مایوس ہونے کی یا نراشا کی ضرورت نہیں. یہ آزمائشیں تو آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں بھی ہے
کہ ہم تم کو آزمائیں گے. اور آزمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کے امتحان کے طریقے ہیں. کبھی کاروباری پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور آ جاتی ہے، تو آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ بھروسہ رہے، عبادت میں ہم مشغول رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ ہو، اور ایک دوسرے سے تعاون ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، اور سوچ سمجھ کر کسی کام کو کیا جائے، اشتعال میں نہ آیا جائے. بلکہ جو ہمارے فاضل وکیل ہیں، جو ماننی کورٹس ہیں، جو فاضل عدالتیں ہیں، ان سے اگر ہم رجوع کریں گے اور فاضل وکلاء اس سلسلے میں اگر پیش ہوں گے تو یہ بات صحیح ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ بھڑکانا چاہ رہے ہیں، اشتعال پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو الیکشن کا مدعا بنانا چاہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ناکام ہو جائیں. اور ہمیں امید ہے کہ صبر و ضبط کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اگر سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ناکامی ملے گی. کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، طرح طرح کی پریشانی ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام پریشان ہے، عوام حکومت سے نالاں ہیں. تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے سیاسی طور سے یہ اشتعال پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ پرستی پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ مدعے کوئی ہے نہیں ان کے پاس. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو ناکامی ملے گی اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.